بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان بعبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ حاضرین گرامی، آج ہمیں سورۃ الفرقان پر گفتگو کرنی ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، جس کی مجموعی آیات یا کل آیات 77 ہے، 77۔ اس کا ایک ہی نام ہے الفرقان۔ نام کی مناسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الفرقان یعنی جس سے مراد اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، اس کے تذکرے سے قرآن کا آغاز کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، تو الفرقان کا آغاز میں تذکرہ کیا، اسی مناسبت سے اس کا نام اس سورت کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے، اور انہوں نے لکھی کہ یہ سورت حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے۔ اہل حق اہل باطل دونوں کا رویہ اور دونوں کا انجام بھی اپنے مضامین میں بیان کرتی ہے، اس لیے دونوں کو فرق کرنے والی یہ سورت ہے۔ قرآن پورے طور سے بھی اپنا ایک نام الفرقان رکھتا ہے، اور یہ سورت بھی الفرقان ہے۔ اس کے ابتدائی حصے کا تعلق آخری حصے سے بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ سورہ کے آغاز میں مشرکین کے ذکر سے بات کو چھیڑا گیا، بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان بنا لیے۔ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ایسے معبود جو کہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو معبود بنایا، عبادت کا مرکز بنایا جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اتنا ہی نہیں، وہ اپنے آپ کے لیے کسی نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں، اسی طرح نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی کا، اور نہ دوبارہ جلانے کا، مردے کو پھر سے زندہ کر کے اٹھانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ کوئی اختیار ہے ہی نہیں، ایسے لوگوں کو انہوں نے معبود بنایا۔ ابتدائی آیات میں یہ مضمون ذکر کیا گیا مشرکین کا تذکرہ کر کے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن مومنین کا، متقین کے اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یہاں آیت نمبر 63 سے لے کر 76 تک پوری آیتوں کو انہوں نے طویل نقل کیا۔ اگر میں اسے بیان کروں اور ان پوری آیتوں کا ترجمہ کروں تو کافی وقت درکار ہوگا۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ عباد الرحمن کے اوصاف کا آپ حضرات ترجمے کے ساتھ ضرور مطالعہ کریں۔ سورہ فرقان کے اخیر میں وَعِبَادُ الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل، نادان، بے علم آدمی ان سے بات چیت کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، تو وہ بس یہ کہتے ہیں کہ سلام، اور کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن جو اپنی راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اور قیام کے ساتھ گزارتے ہیں، یعنی راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں، آگے کہا کہ اور یہ وہ رحمان کے بندے، میں صرف تیزی سے ترجمہ کر دیتا ہوں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، ایسا ہے جو ٹلنے والا نہیں، یقیناً وہ بڑی بری جگہ رہنے کے اور قیام کی بہت بری جگہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، نہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا سوائے حق کے۔ حق ہو، اسلام اور شریعت کا اصول اگر اجازت دیتا ہو تبھی یہ اقدام کرتے ہیں، ورنہ کسی ایسی جان کو نہیں مارتے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور جو زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسی حرکت کرے گا، ان کاموں میں سے کوئی کام یا یہ کام کرے گا، اس کی سزا پا کے رہے گا۔
ہاں اس کے لیے قیامت کے دن دوہرا دگنا عذاب ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ، ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ پڑا رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا اور ایمان لایا اور پھر اچھے یعنی نیک عمل کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو اللہ، برائیوں کو، سیئات کو اللہ تبارک و تعالی حسنات یعنی نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو شخص توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو پوری طریقے سے قبول فرماتا ہے۔ اور والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زور میں حاضر نہیں ہوتے۔ عام طور سے میں نے ترجمہ دیکھا تو والذین لا یشہدون، زور کا ترجمہ اہل علم یہی کرتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لیکن علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معنی ہوتا تو اس کا صلہ بے آتا، والذین لا یشہدون بالزور ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں بے نہیں ہے، لہٰذا اس کا ایک معنی یہ بیان کیا انہوں نے کہ جو زور کے معنی ایسی چیز جو جھوٹ ہو، ہاں ملمہ کی گئی ہو، دھوکہ دینے والی ہو، تو ایسی باطل چیز ہو، ہر وہ چیز جو باطل ہو اس میں حاضر نہیں ہوتے۔ اب اگر کوئی باطل اجتماع ہے، غیر اسلامی تہوار ہے، ایسی چیزوں میں مسلمان یا عباد الرحمن شریک نہیں ہوتے جہاں باطل کی رونق بڑھے یا باطل کی کسی طریقے سے تائید ہوتی ہے۔ تو الذین یشہدون الزور کا اہل علم نے یہ مفہوم بیان کیا اور اس پر بعض سلف کے اقوال کو بھی پیش کیا۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں اور جب یہ کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت اور وقار سے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن کہ جب انہیں اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہرے اور اندھے بن کر گر پڑتے ہوں، بلا سوچے سمجھے گر پڑتے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہماری بیویوں، ہماری اولاد سے، ذریات سے ایسی نعمت عطا فرما، ہماری بیوی اور اولاد ایسی بنا جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں متقیوں کا، پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ بڑی شاندار دعا، پرہیزگاروں کا امام بہت بڑا اور اونچا مقام ہے۔ یہ میں کوئی بھی تشریح نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ لمبی آیتیں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کے بدلے میں قیامت کے دن جنت کے اندر بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اور دعائے صحت، دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ ٹھہرنے اور مقام کی بڑی عمدہ جگہ ہے، بڑی پیاری جگہ ہے۔ یہ عباد الرحمن کے اوصاف اخیر میں بیان کیے، تو انہوں نے ابتدائے صورت اور انتہائے صورت کا تعلق بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ شروع میں مشرکین کا ذکر ہے اور اخیر میں مومنین، متقین کا ذکر ہے، اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان دونوں کے اوصاف کے ذریعے سے دونوں میں تفریق ہو جائے۔ نام ہے سورۃ الفرقان، تو یہ اچھے لوگوں میں، برے لوگوں میں، جہنمی اور جنتی لوگوں کے درمیان فرق کر رہی ہے، دونوں کی صفات کو بیان کر رہی ہے اور دونوں کے انجام کو بھی واضح انداز میں پیش کر رہی ہے۔ اس سورت کا محور رئیسی یا مرکزی عنوان القرآن فرقان بین الحق والباطل، مرکزی عنوان یہ ہے کہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یہ الفرقان کا معنی ہی ہے۔ غزوہ بدر کو اللہ نے یوم الفرقان کہا کہ اہل حق اور اہل باطل کا مقابلہ ہوا۔ اس میں اہل حق جو ہیں اپنی ظاہری قسم پرسی اور بے طاقتی، بے بضاعتی کے باوجود اہل باطل پر غالب آئے، گویا اس جنگ نے اہل حق کو اہل حق اور اہل باطل کو اہل باطل ثابت کر دیا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ کا دن یوم الفرقان تھا، اور قرآن الفرقان ہے۔ قرآن حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، اللہ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان واضح تفریق کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے یہاں لوگوں کو یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن کا یہ نام سارے مسلمان جانتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر دنیا میں بہت سارے اسلام کے دعوے دار اپنے کاموں کی تائید کے لیے بزرگوں کی بات، باپ دادا کی روایت، اپنے ذہن اور دماغ اور عقل کا فلسفہ، ایسی چیزیں پیش کر کے اپنے باطل کو حق ثابت کرنے، غلط کو صحیح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غور کیجئے، ہمارے سامنے یہ قرآن اور قرآن کی تفسیر حدیث، یہ معیار ہے۔
پیمانہ ہے کسی چیز کو ناپنے کا، صحیح اور غلط قرار دینے کا۔ لہٰذا اگر ہم دنیا میں کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی عقیدہ اور کوئی چیز اختیار کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ جب ہم قرآن کو الفرقان مان رہے ہیں تو اسی کے پیمانے پر ناپیں کہ جو عمل، جو عبادت، جو عقیدہ ہم اختیار کر رہے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں اس کی تعلیمات کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ الفرقان ہے۔ اگر ہم الفرقان مانتے ہیں تو ہمارا رویہ زندگی میں یہی ہونا چاہیے، لیکن لوگ فضائل کو مانتے ہیں، مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عبادت اور محنت تو کر رہے ہیں لیکن غلط طریقے سے کر رہے ہیں، صحیح غلط، حق اور باطل کو ملا جلا کے کر رہے ہیں، نتیجے میں وہ محنت کر رہے ہیں لیکن جتنی محنت کرتے ہیں، جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے کہ بدعتی جتنی محنت کرتا ہے اللہ سے قریب ہونے کی بجائے اتنا دور ہوتا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، مواضیع السورۃ المبارکہ، اس مبارک سورت کے مضامین اور موضوعات۔ نمبر 1، اثبات ان القرآن حق منزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، اس بات کو ثابت کرنا، اس قرآن میں اس سورت کے اندر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن حق ہے اور حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ آغاز ہی ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو یہاں پہلے اس دعوے کو پیش کیا گیا کہ پروردگار نے الفرقان، القرآن کو اپنے نبی، اپنے عبد پر نازل کیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے، عقیدے کے اعتبار سے اہل علم نے یہ بیان کیا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے جہاں ایسے مقامات آئے جس میں آپ کی بڑی حیثیت اور اعلیٰ مرتبت کا اظہار ہوتا ہے، وہاں رسول نبی کہنے کی بجائے عبد کہا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ ہم نے قرآن جو نازل کیا، اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے، کس پر؟ اپنے عبد پر جو نازل کیا۔ بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہ معجزاتی مقام مرحلہ تھا، تو سننے جاننے والوں کے علم میں، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ایک رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس فلسطین جائے اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر اور تفریح سفر کر کے واپس لوٹ آئے رات کے ایک حصے میں۔ تو اگر وہ مان بھی لے تو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طاقت، قوت، اختیار ہے، آپ کی قدرت ہے۔ آپ کو انسانوں کے مقابلے میں کچھ اضافی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، جیسا کہ اہل شرک کا دعویٰ ہے، اور اسی سے گمراہی اور شرک کا دروازہ کھول کے شرک میں جا پڑتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ایسے مقامات پر اللہ کے اپنے رسول کو عبد کہا کہ یہ یاد رکھو کہ یہ سارے مقام اور مرتبے ضرور ثابت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے اعزاز ضرور عطا فرمایا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ عبدیت اور بندگی کے دائرے سے باہر نہیں ہیں۔ آپ اللہ کے عبد ہیں، معبود نہیں ہیں، اور معبودیت میں یا معبودیت کی کسی صفت اور کسی خصوصیت میں کوئی شرکت اور مشارکت، پارٹنرشپ نہیں رکھتے۔ آپ بندے ہی ہیں، آپ کے مقام سب سے اونچا ضرور ہے لیکن بندگی کے دائرے سے باہر نہیں ہیں۔ اب یہاں سے آغاز ہوا اور آپ سورہ کے ابتدائی آیتیں بلکہ درمیانی مضامین میں بھی، اسی لیے انہوں نے یہاں آیت کا نمبر دیا، کئی مقامات پر دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ، مشرکین نے اولین جو اعتراضات کرتے تھے ان اعتراضات کو نقل کیا۔ ان تتبعون وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ ظالمین کہتے ہیں کہ تم ایک پاگل، دیوانے آدمی کی اتباع کرتے ہو۔ یہ مسحور سحر زدہ، یہاں مسحور سے مراد یہ نہیں تھا اہل مکہ کا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، جیسا کہ آج ہمارے کچھ فلاسفہ سمجھ کر اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا، اگر مان لے تو یہ کفار کا یہ اعتراض ثابت ہو جائے گا۔ جی نہیں، علامہ زمخشری جو کہلاتا ہے صاحب کشاف، عقل پرست، عقلیت پسند معتزلی، وہ بھی مسحورہ کا معنی یہاں مجنونہ کرتا ہے، یعنی پاگل۔ کفار مکہ کے یا مکی دور میں اللہ کے رسول اللہ پر جادو نہیں ہوا،
یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس آدمی کی تم پیروی کر رہے ہو وہ دیوانہ ہے، عقلی طور پر ٹھیک نہیں ہے. یہاں مسحور سے مراد وہ جادو زدہ نہیں ہے بلکہ مجنون مراد ہے. بہرحال یہ آیت اور اس کے آگے پیچھے دیکھیے، یہ قرآن ان پر پورا کا پورا نازل کیوں نہیں ہوا، فرشتے ان کے ساتھ کیوں نہیں آئے، اور ایسا کیوں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کے اعتراضات کو ذکر کر کے اس کا رد کیا، ان کی تنقید کی. ہاں، انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو یہ آپ کو کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیانات کے ذریعے سے ان کی تردید کر کے آپ کی نبوت اور حقانیت کا اثبات کیا. اسی طریقے سے قرآن کے تعلق سے ان کے اعتراضات کو بھی اس سورہ میں نقل کیا. جیسے کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یا یہ لکھا ہوا کیوں نہیں پیش کر دیتے کہ ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں آ جائے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ فرشتے ان کے ساتھ آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اسی سورہ فرقان میں، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قرآن یک بارگی ان پر نازل ہو گیا. اللہ نے اس کا جواب دیا کذالک، ہاں ہم نے ایسے ہی نازل کیا تھوڑا تھوڑا، لنثبت بہ فؤادک، یہ اس لیے کیا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کی ڈھارس بندھائیں، آپ کے دل کو مضبوط بنائیں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر یہ اتارا، اس کو پڑھایا. یہ مضبوط ذہن میں ذہن نشین کرنے کے لیے، اس کے معنی اور مفہوم کو پختہ اور مضبوط بنانے کے لیے. اس کی اور بھی حکمتیں ہیں. تو اللہ نے بعض اعتراضات کو بھی نقل کر کے جواب دیا اور یہ ثبوت فراہم کیے کہ قرآن بھی اللہ کی کتاب آسمان سے نازل شدہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی برحق ہیں. تو آپ کے دلائل نبوت اور قرآن کے دلائل حقانیت بھی اس سورہ میں بیان کیے گئے. نمبر 2، اثبات البعث والجزا، دوبارہ زندہ کیے جانے کا اثبات بھی اس سورہ میں ہے اور جزا کا بھی ذکر ہے. اس صورت میں بھی جہنم کا بیان اور منظر کشی پڑھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتا ہے. جھنجھوڑ دینے والی آیتیں کہ قیامت کے دن جب یہ اذا القوا کیا ہے مکانا ضیقا مقررین، جب ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر انتہائی تنگ جگہ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دعوا ہنالک ثبورا، وہاں یہ ہلاکت کو پکاریں گے جہنمی کہ اے اللہ ہم کو ہلاک کر دے، موت دے دے، ختم کر دے. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، کہ ایک موت مت مانگو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت سی موتیں مانگو، موت نہیں آئے گی. اس آیت کے سورہ فرقان کی ایک آیت میں نے پڑھی، پوری آیتیں میں نے جیسا کہ کہا تفسیر نہیں بیان کر سکتا، آگے پیچھے کی دیکھیے تو جہنم کے مناظر کہ برے لوگوں کی جزا کیا ہوگی، اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں اور اہل جنت کے بعض انعامات کا تذکرہ بھی اس صورت میں بڑے بلیغ انداز میں کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اس میں مومنوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور کافروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا. یہ قرآن میں بار بار مضامین دہرائے گئے، اس صورت میں بھی ایک اپنے الگ انداز میں. اور ہر صورت میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ قرآن کے مضامین میں متشابہ مثانیہ جو کہا گیا، مضامین بار بار جو دہرائے گئے ہیں نا، تو ہر جگہ آپ نیا معنی، نیا مفہوم، نیا حکم، نئے انداز کی ہدایت پائیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جگہ ہم نے کوئی آیت پڑھی ہے، اب دوسری جگہ جب آ رہی ہے تو یہ سوچے کہ یہ تو پہلے اس معنی کی آیت گزر چکی، اب اس پر گفتگو کی، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، آپ جس مقام پر چاہے مضامین یکساں نظر آتے ہوں لیکن سیاق و سباق سے ملا کر جب غور کریں گے تو ہر جگہ قرآن کے وہ جملے جو آپ دوبارہ سہبارہ چوتھی پانچویں مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اس میں نیا معنی، نئی لذت اور نیا پہلو پیش کیا ہوا نظر آئے گا. ہر جگہ نیا فائدہ ضرور ملے گا. چنانچہ جنت میں جنت کی بشارت اور کافروں کو جہنم سے ڈرایا گیا ہے. نمبر 3 مضامین کے ضمن میں 3 نمبر پر انہوں نے ذکر کیا اثبات و وحدانیت اللہ تعالی و تفردہ بالخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اثبات اور خلق میں لوگوں کی تخلیق کے سلسلے میں اس کا تنہا ہونا، کہ کائنات میں پیدا کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ادنا سا بھی شریک نہیں ہے. اور یہ بات اس زمانے کے جن کو ہم اور آپ بھی اور قرآن بھی مشرک کہتا ہے، اس زمانے کے مشرکین بھی مانتے تھے. قرآن نے اس کا ذکر کیا یہاں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ علیم و خبیر نے، عزیز علیم نے، اللہ نے پیدا کیا. کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ کون ہے جو سمع و بصر کو پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو تم کو طوفان میں، کشتیوں میں طوفان کے مصیبت سے بچاتا ہے؟ ان سب کا جواب دیں گے اللہ.
تو اس صورت میں یہ بھی اس بات کیا گیا ہے کہ تخلیق کے معاملے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جب تخلیق میں وہ تنہا ہے تو عبادت میں دوسرے اس کے ساتھ کیسے شریک ہو گئے، کس بنیاد پر وہ اس لائق ہو گئے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اگر انسان اپنے عقل اور شعور کا استعمال کرے تو یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے کی جسارت نہیں کرے گا، اور اس لائق نہیں مانے گا کہ کوئی اس لائق ہے۔ کائنات کی کتنی بڑی بھی مخلوق ہستی ہو جائے، ہم اس کو کتنا بھی عظمت اور عقیدت کا مرکز سمجھیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ادنا سا بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ بھی اس صورت میں بیان کی گئی، عقلی دلیلوں کی بنیاد پر۔ اس صورت میں کئی مقامات پر عقلی دلیلیں دی گئی ہیں، میں اگر انہیں چھیڑوں تو کافی وقت درکار ہوگا، آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں اور تفسیر کی طرف رجوع کریں کہ قرآن کی جو دلیلیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے اور مختلف مقامات پر کہی ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو دلیلیں پیش کی گئی ہے، جس کو ہم سمعی دلیلیں کہتے ہیں، نقلی دلیلیں کہتے ہیں، نقل کی ہوئی دلیلیں، کہ قرآن میں یہ ہے، تو قرآن اور حدیث کی جو نقل والی دلیلیں ہیں اگر آپ اس میں غور کریں گے تو وہ عقلی دلیلیں بھی ہیں۔ کوئی ایسی عقلی دلیل جو واقعی دلیل بننے کے لائق ہے وہ قرآن کے معنی اور مفہوم سے آپ کو باہر نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے نمبر 4 میں انہوں نے ذکر کیا التنویہ بصفات المؤمنین، مومنین کی صفات اور ان کی خصوصیات پر توجہ دلانا، اور تنویہ کا معنی کہتے ہیں تعریف کرنا، اجاگر کرنا، ترجمہ کر لیں کہ مومنین کی صفات کو اجاگر کرنا۔ وہ انہی آیتوں میں جو ابھی ہم نے پڑھا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اس صورت کے لطائف اور فوائد، یہ چند موضوعات کا مضامین کا ذکر کرنے کے بعد فوائد کا ذکر کر رہے ہیں کہ تبارکہ کا لفظ جو ہے، اس صورت کے جاءت لفظۃ تبارکہ فی بدایت کل، ہر اس صورت میں جہاں جہاں کچھ اللہ رب العزت یا دین و شریعت کے متعلق کوئی دعویٰ کیا گیا، اس کے کسی ستون کا ذکر کیا گیا، جو عقیدے اور دین کی بنیادوں سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، تو وہاں لفظ تبارک کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن حق کے ساتھ فرقان حق کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہاں بھی کہا تبارک الذی نزل الفرقان۔ اسی طرح مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، وہاں بھی تبارکہ۔ اسی طرح کافروں کو جہنم کی سے ڈرایا گیا یا اس کی وعید سنائی گئی، وہاں بھی تبارک کا لفظ ہوا۔ اثبات و وحدانیت اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں بروج بنائے۔ بروج نمایاں ہونے کی جگہ، مراحل، کچھ لوگ کہتے ہیں الگ الگ معنی، لیکن اکثر و بیشتر قرآن میں بروج ستاروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جس نے ستاروں کو، بلندیوں کو بنایا، آسمانی منازل کو بنایا، تبارک الذی نزل الفرقان۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے لفظ تبارک کا استعمال کیا۔ یہ لفظ اللہ کے لیے خاص ہے، اس میں بھی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہم برکت جو کہتے ہیں اردو میں، اسی سے یہ تبارکہ کا معنی بنا ہے۔ اردو میں جب ہم برکت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور سے اضافے کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اضافہ ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے لیے اضافے والا معنی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، اور جو بھی اس کی صفات ہیں، اس میں کسی چیز کے اضافے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اگر کسی چیز میں اضافے کی گنجائش ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آج کمی ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ فلاں چیز بڑھ گئی، اس کا مطلب پہلے کم تھی تب تو بڑھی۔ اللہ کی کسی خوبی اور کسی صفت میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اب تبارکہ کا معنی اللہ کے لیے زیادہ ہونا نہیں ہو سکتا۔ تو تبارکہ کے اور کئی معنی بعض لوگوں نے یہ بیان کیے کہ جس کے اندر تبارکہ وہ ذات جس کے اندر خوبیاں ہمیشہ قائم رہے اعلیٰ درجے پر، کبھی کمی نہ آئے اس میں۔ یہ میں اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ذات جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور اس کو کسی فائدے کی کسی کی ضرورت یا حاجت نہ ہو اور کوئی امید نہ رکھے۔ اب اس اعتبار سے غور کریے تو اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جس کی خوبیوں میں کمی نہ آئے۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، بچپن آیا، جوانی آئی، شباب آیا، قوت و طاقت آئی، پھر بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپا قوت کے بعد کمزوری کی شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ آپ اللہ کی کسی صفت میں کوئی زوال، کوئی کمی، کوئی عیب پیدا ہو جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ توحید کی شاندار دلیل ہے، میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کی۔ اس پر جتنا غور کریں گے آپ کو اللہ کی ذات اور ذات کی عظمت کا احساس بھی ہوگا اور اس سے انشاءاللہ ایمانی لذت بھی ملے گی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ قرآن کریم
ہر خیر کا سبب ہے. قرآن دنیا میں جتنا بھی خیر ہے، ہاں، جو شخص خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو ہر خیر کی کنجی اور راستہ قرآن ہے. علامہ شنقیطی نے، جو میں نے سورہ فاطر کی آیتوں کی روشنی میں جمعہ کا خطبہ دیا تھا، اس میں یہ نقل کیا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. یہ تین طبقات ہیں مسلمانوں کے، ایک اپنی جان پر ظلم کرنے والے، ایک درمیانی، اور ایک نیکیوں میں سبقت اور آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے. یہ تینوں مسلمان ہیں. تو لمبی بحث نہ کرتے ہوئے صرف یہ جملہ جو یہاں سے مضمون سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن کی اس آیت سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے اندر جو بھی خیر بھلائی اچھائی ہے وہ قرآن کی دین ہے، کہ قرآن کا وارث بنایا. اب ہمارے اندر بالواسطہ یا براہ راست کسی بھی طریقے پر اگر کوئی بھلائی پیدا ہوئی ہے تو وہ قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے آئی ہے. اب آگے انہوں نے کہا کہ ساری بھلائیاں، ہم اگر کوئی بھلی چیز چاہتے ہیں تو قرآن سے ملے گی. کیسے؟ اس کی مثالیں دی آگے. جو شخص ثابت قدمی چاہتا ہے، جیسے ایک بھلائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دین پر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں، استقلال رہے ہمارے اندر، تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن کو پکڑے. دلیل یہ آیت پیش کی کہ وقال الذین کفروا، ہاں، کافروں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ قرآن آپ پر یک بارگی نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ اللہ نے جواب دیا کذالک، ایسے ہی نازل کیا ہم نے، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو باندھ دیں، آپ کی ڈھارس بندھا دیں. ورتلناہ ترتیلا، اس سے پتہ چلا کہ قرآن سے دل کو ڈھارس ملتی ہے، جماؤ ملتا ہے. نثبتا، ہم ثابت قدم بنا دیں، جماؤ دے دیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم ثابت قدمی چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں. دوسرا، من اراد تفسیر الامور و بیان حقیقتها فعلیہ القرآن، جو شخص چاہتا ہے کہ کوئی چیزوں کی تفسیر معلوم ہو، لوگوں کا چیزوں کا معنی اور مفہوم ہو، اور حقائق، ہر چیز کی حقیقت کا اسے علم ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، دکھاوا کیا ہے، ہاں، بنیاد کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے. کیونکہ اللہ نے اس صورت میں بیان کیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، کہ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں. لیذکروا کا ترجمہ، تاکہ سمجھ حاصل، ان کو سمجھ آئے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو اگر گھوم گھوم کے ہم پڑھیں گے، جو اس کی مضامین بیان کیے گئے ہیں پھیر پھیر کر، اس کو پڑھیں گے تو ہماری سمجھداری بڑھے گی، سمجھ آئے گی، اور چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. من اراد التذکرۃ والموعظہ فعلیہ بالقرآن، جو شخص چاہتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے، واعظ اور نصیحت حاصل کرے، تو اس پر بھی لازم ہے قرآن. سورہ فرقان بیان کرتی ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے، اور یہ مضمون تو قرآن میں بار بار ہے. اسی طرح جو شخص چاہتا ہے کہ جہاد کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم جہاد پر عمل کرے، تو وہ بھی قرآن پڑھے. قرآن نے کہا کیا ہے کہ فلا تطع الکافرین، کہ کافروں کی بات مت مانو، ان کی اطاعت نہ کرو. وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کافروں سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد، قرآن کے ذریعے سے جہاد. آپ قرآن کے ذریعے سے ہر باطل کا رد کر سکتے ہیں. دنیا میں جتنا بھی روئے زمین پر شرک کی جتنی شکلیں ہیں، کفر کی جتنی شکلیں ہیں، نبی اور نبی کے دین کی مخالفت کرنے والے جتنے افکار ہیں، سب کا رد آپ قرآن سے کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں آدمی کو قرآن و حدیث کو ہی اپنا ہتھیار بنانا چاہیے. جہاد دعوت یہی اصل جہاد ہے، مقصود اسلام ہے. وہ جہاد جو جہاد بھی سیف ہے، گردن کاٹنے مارنے والا، وہ ضرورت کی چیز ہے. اگر یہ دعوت کا راستہ کھلا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں جو جس جہاد کی بات ہے، قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، باطل کا رد کرو، حق کی طرف بلاؤ، نیکی کا حکم دو، برائیوں کا رد کرو. ہاں، اہل حق کو کی تائید کرو، اہل باطل کی مخالفت کرو، شر کو کمزور کرو. تو وجاہدہم بھی، تو جو شخص جہاد کرنا چاہتا ہے قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، تو فلاں اور فلاں کے جھوٹے واقعات، صوفیوں کے من گھڑت روایتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھیے، قرآن کے ذریعے سے تبلیغ اور جہاد کیجیے. آگے کہا کہ من اراد الدعوۃ وانذار الناس فعلیہ بالقرآن، جو دعوت دینا چاہتا ہے اور لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے، لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے، اس پر بھی لازم ہے
کہ قرآن پکڑے، یہ سورہ فرقان کی پہلی ہی آیت کہتی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے بن جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے آدمی ڈرانے والا بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غایت بتائی جا رہی ہے کہ قرآن نازل کیا گیا، قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ ڈرانے والے، لوگوں کو ہوشیار کرنے والے اور تنبیہ کرنے والے بن جائیں۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ داعی بنے تو قرآن لازم ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ اسلامی دینی خوبی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن پڑھیے، آپ کے اندر وہ خوبی آئے گی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ مگر جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اور صالح عمل کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو برائیوں کو، سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سیئات کو، برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اس کا کیا مطلب؟ تو کہا کہ اس کے بارے میں 2 قول ہیں علماء کے۔ اختلف العلماء فی معنی تبدیل السیئات الی حسنات، سیئات کے حسنات میں بدلنے کے معنی کے سلسلے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توبہ کرنے سے پہلے کی جو برائیاں تھیں، توبہ کرنے سے پہلے ایک آدمی نے سچی توبہ کی، سچی توبہ جس کی شرائط آپ جانتے ہیں، حقوق اللہ ہو تو 3 اور حقوق العباد ہو تو 4 اس میں زائد ہو جاتی ہے۔ توبہ، سچی توبت نصوح کر لیتا ہے بندہ، تو توبہ کر لینے سے پہلے جو اس نے گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے ان کے اس گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک لفظ، ایک معنی یہ ہے کہ اب وہ اعمال صالحہ بن گئے اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا؟ مطلب اس نے جو شرک کیا تھا، توبہ کرنے سے پہلے شرک کیا، ایک آدمی غیر مسلم تھا، اب سچے دل سے اسلام قبول کر لیا، شرک سے سچی توبہ کر لیا، تو اب اس شرک کو اللہ اخلاص میں بدل دے گا۔ شرک میں جو محنت کی تھی اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص کا اجر و ثواب دے گا۔ ایک بیبدل الفجور الی عفۃ و احسان، کہ جو گناہ کرتا تھا، فسق و فجور کے کام کرتا تھا، گندے کام کرتا تھا، وہ پاک دامنی اور پاکیزگی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ یعنی آوارگی کی جو کام تھے وہ شائستگی میں بدل دے گا اللہ تعالیٰ اپنے پاس نامہ اعمال میں اس کے۔ اسی طریقے سے یبدل عبادت الاوثان، بتوں کی جو عبادت کرتا تھا اسے اکیلے اللہ کی عبادت میں تبدیل کر دے گا۔ ایک معنی یہ ہے کہ سچی توبہ کرنے کے بعد اس طریقے سے برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہوگی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یبدل اللہ تعالی السیئات فی الصحائف الی حسنات تبدیلا حقیقیا، کہ اللہ تبارک و تعالی سیئات کو، برائیوں کو نیکیوں کی طرف حقیقی طور پر بدل دے گا، حقیقی طور پر بدل دے گا۔ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ لَوْ أَكْثَرُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمنا کریں گے کہ کاش کے دنیا میں گناہ زیادہ کیا ہوتے۔ کیا خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور صحیح حدیث حاکم کی، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ کچھ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کے جو گناہ کیے تھے اس سے کچھ زیادہ کیے ہوتے۔ کیوں؟ قال بما یا رسول اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول؟ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے بتایا، قال الذین بدل اللہ سیئاتہم حسنات، جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ حسنات میں تبدیل کرے گا۔ تو وہ یہی تمنا کریں گے کہ کچھ برائیاں ہو۔ ایک روایت ایسی بھی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ ایک بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بار بار، کہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، صحیح حدیث ہے یہ بھی، کہ تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، وہ خاموش رہے گا، خاموش رہے گا، کوئی جواب نہیں دے گا، کیونکہ گناہ کیا رہے گا، خاموشی سے قبول کرتا جائے گا۔ جب وہ سارے گناہوں کا اعتراف کر چکے گا، یعنی خاموشی سے، تو اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اس کے جو گناہ ہیں نا اس کے نیکیوں میں بدل دو، اسے نیکیوں میں بدل دو۔ تو جیسے ہی وہ یہ سنے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ میرے کچھ بڑے بڑے گناہ بھی تھے جو میں یہاں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ اس پر وہ ہنس دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس دیے۔ بہرحال نمبر 4 انہوں نے بتایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، یہ آخری فائدہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے
ہاں ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا. اتصبرون کیوں بنایا؟ کہ دیکھیں کہ کیا تم صبر کرتے ہو. انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا. وکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب جو ہے تمہیں خوب دیکھنے والا، تمہاری خبر رکھنے والا ہے. اس کا سیاق و سباق میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں تو عام طور سے اگر آپ تفسیر میں دیکھیں گے تو پہلا معنی، مشہور معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی جب آتے ہیں، نبی کی شخصیت ہمارے اور آپ اور پورے سماج کے انسانوں کے لیے آزمائش ہے. کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے میں وہ کس طریقے سے نبی کی پیروی اور تعلیمات کو اختیار کر رہا ہے. کوئی اگر مخالف ہے، کوئی منافق ہے، تو الگ الگ لوگوں کے الگ الگ درجے بنتے ہیں نبی کے ذریعے سے. اس اعتبار سے ہر نبی اپنی امت کے لیے آزمائش ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ کون سا رویہ اور برتاؤ اختیار کر رہے ہیں، اسی کے مطابق ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس کا کہ ہم نے تم میں سے ایک دوسرے کو بعض کے لیے فتنہ یعنی آزمائش بنایا. اس کا ایک عمومی معنی لیا جائے کہ ہر انسان دوسرے کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. کیسے؟ کہ اے ان دار دنیا، یہ بیان کر رہے ہیں یعنی دار دنیا، دنیا کا جو گھر ہے وہ دار بلا اور امتحان ہے، ابتلا اور آزمائش کا گھر ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت اور ارادہ ہوا کہ بعض بندوں کو عمومی طور پر بعض دوسرے بندوں کے لیے فتنہ و آزمائش بنا دے. ہاں تمام لوگوں کے اندر، تمام پورے سماج میں ہر انسان کو دوسرے کے لیے. کیسے؟ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں چنانچہ جو صحت مند آدمی ہے وہ بیمار کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. ایک آدمی بیمار ہے، دوسرا صحت مند ہے، تو اب اس کو دیکھ کے یہ کیا رویہ اختیار کر رہا ہے؟ اللہ نے اسے صحت مند بنایا، مجھے بیمار کر دیا. اس کو یہ نعمت دی، مجھے محروم کر دیا. تو ناشکری کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حالت پر اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ یہی جانچنے کے لیے ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا. صبر کرتے ہو یا نہیں؟ مجھے یہ ملا، اسے یہ ملا، مجھے نہیں ملا، یا یہ ہوا. آگے کہہ رہے ہیں والغنی فتنۃ للفقیر، اور مالدار آدمی فقیر کے لیے فتنہ ہے. اور والفقیر الصابر فتنۃ للغنی، اور جو فقیر صابر ہے یعنی فقر و فاقہ کرنے میں ہے لیکن صبر کرتا ہے، وہ غنی اور مالدار کے لیے فتنہ ہے کہ اللہ نے اسے دیا ہے تو یہ صابر کا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. غریب آدمی امیر کے لیے امتحان ہے، امیر آدمی غریب کے لیے امتحان ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے امتحان ہے. والحلیم فتنۃ لسریع الغضب، اور جو حلیم اور بردبار انسان ہے وہ تیز غصہ آنے والے انسان کے لیے فتنہ ہے. اس کے الٹ بھی ہے. والقوی فتنۃ للضعیف، طاقتور کمزور کے لیے فتنہ ہے. والبصیر فتنۃ للعامی، اور دیکھنے والا بینا آدمی نابینا اور اندھے کے لیے فتنہ ہے. وصاحب العیال فتنۃ للعقیم، اور وہ جو صاحب اولاد ہے جس کا گھر بار ہے اس شخص کے لیے فتنہ ہے جو عقیم ہے یعنی بے اولاد ہے. ہاں وہاں کذا، اس طریقے سے. اور بھی انہوں نے کہا کہ امام قرطبی کی عبارت کو انہوں نے تصرف سے نقل کیا. اور پھر وانشد بعضهم، آخر میں اس بحث کو ختم کرتے ہوئے، اسی بات کو ختم کرتے ہوئے کچھ اشعار نقل کیے کہ بعض لوگوں نے یہ شعر پیش کیا کہ صغیر یطلب الکبر، چھوٹا بچہ ہے تو وہ بڑا بننا چاہتا ہے. ہاں چھوٹا بچہ سوچتا ہے کہ کاش میں بھی بڑا ہو جاتا تو مجھے یہ ملتا، میں چھوٹا ہوں اس لیے مجھے یہ دیا نہیں جا رہا ہے. میں تھوڑی سی تشریح کے ساتھ وشیخ ود لو صغیر، اور بوڑھا آدمی یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ چھوٹا ہو جائے، عمر اس کی لوٹ آئے، بچپنا یا جوانی آ جائے. ورب المال فی تعب، مالدار جو آدمی ہے وہ بھی تھکن میں ہے. وفی تعب من افتقر، اور جو فقیر ہے وہ بھی الجھن اور تھکن میں ہے. ہاں وذل اولاد محموم، اور اولاد والا آدمی غمگین ہے، پگھلا اور گھلا جا رہا ہے اولاد کے چکر میں. وطالبہم قد انفطر، اور جو اولاد کو چاہنے والا ہے وہ بھی پھٹا جا رہا ہے. ومن فقد الجمال شکا، جس کے خوبصورتی نہیں ملی اس کو شکایت ہے. وقد یکشو الذی بہر، لیکن کبھی وہ جو لائق فائق ہے جو دوسروں کے اوپر ہے، اللہ نے اس کو فضیلت خوبصورتی عطا کی ہے، اس کو بھی شکایت ہو جاتی ہے. فہل ہارو مع الاقدار، تو کیا تقدیروں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں اس کے ساتھ یہ چکا چوند اور حیرانی میں پڑ گئے ہیں. ام ہم حیر القدر، یا انہوں نے تقدیر کو حیرانی میں ڈال دیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف لوگوں کو مختلف حالات سے نوازا، درجات دیا ہے، امیر غریب، اونچا نیچا، مرد عورت،
خوبصورت بدصورت اور یہ مختلف امتیازات اور فرق اور درجات رکھے، یہ دراصل لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ اس صورت کی اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی اتصبرون، کہ اللہ نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، یہ جانچنے کے لیے کہ تم اور ہم، آپ اور ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ نے ہمیں جس بھی حالت میں رکھا ہے، بندہ مومن کو کہنا چاہیے صبح شام دل سے کہنا چاہیے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا۔ اب میں غریب ہوں تو بھی راضی ہوں، مجھے ایک آنکھ دی تو میں شکر ادا کروں کہ بہت سے تو دونوں آنکھوں سے محروم ہیں، کم سے کم مجھے ایک تو دی۔ دونوں آنکھیں نہیں دی تو کہا کہ مجھے دو آنکھیں صرف میرے لیے ہے، کچھ تو ایسے بھی ہیں جو بہرے بھی ہیں، لنگڑے بھی ہیں، فلاں فلاں بھی ہیں، مجھے ان سے تو بہتر رکھا، اور سب کوئی صفت نہیں ہے تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان تو بنایا، کتنے تو جانور ہیں، کتنے سور ہیں، کتے ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ نے مجھے فضیلت دی۔ یہ اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، حقیقت میں شکر ادا کرو گے۔ جب آدمی اوپر والے کو دیکھتا ہے تو امیر اپنے سے امیر کو دیکھ کے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کی ناشکری کرتا ہے، اور جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے تو جھوپڑے میں رہنے والا بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں جھوپڑے میں تو ہوں، میرے اوپر چھت تو ہے، کچھ لوگ تو بے خانما برباد ہیں، فٹ پاتھ پر جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، خیر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ علی نبینا محمد۔